اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کو جو ہم نماز پڑھتے 5 وقت کا نماز، اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب فجر کی نماز شروع ہوتی ہے، یہ ایک بہت ہی اسپیشل ٹائم ہوتا ہے جہاں کہ بندہ جب اٹھتا ہے اور دماغ بالکل خالی رہتا ہے، مینٹلی ہم بہت فری ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے نا بالکل ایک سکون کے حالت میں رہتے ہیں۔ تو جب ہم اٹھتے ہیں رات کو پوری طرح سے، ہم نے جب آرام سے اپنا رات بتایا اور جب ہم صبح اٹھے تو ہمارے دل بالکل سکون میں رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک نیا زندگی شروع ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ ہمیں پورے دن میں ایک شروع، ہمارا آغاز فجر سے ہوتی ہے مسلمان کے لیے، اور وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، رب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پھر پورے دن کے لیے اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمت اور ہدایت مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کے نماز پہ آئیے۔ ظہر کا نماز ہمیں کچھ اور سگنل دے رہے ہوتے، ایک ریالٹی کا، ایک حقیقت کا۔ اگر بندے کے آنکھ ہے، دیکھنے کا بصیرت ہے دنیا کو، تو وہ کیا وٹنس کرتا ہے، جو ریالٹی ہے وہ وٹنس کرتا ہے کہ ایسے وہ سوچتا ہے، جس کے پاس بصیرت ہو، جو یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھے اور ہم اپنے رب کے آگے بار بار کیوں جھکے۔ تو جب ظہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، میں کیوں اپنے رب کے آگے نہ جھکوں، جبکہ جو دنیا ایک سورج کو خدا مان کے اس کے آگے جھکتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سورج تو خود اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے۔ تو جب اتنے بڑے اللہ کا نشانی جو رب کے آگے جھکا ہوا ہے دین کے ٹائم پہ، ظہر کے ٹائم پہ، تو پھر میں کیسے نہ جھکوں۔ اور اس کے بعد پھر کیا پتہ چلتا، ہمیں تو رب کا پوجا کرنا چاہیے، نہ کہ رب نے جو چیز بنایا ہے نہ کہ اس کا پوجا کرے، اور پھر ہم رب کے آگے ظہر پہ جھک جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عصر کی نماز شروع ہو جاتا ہے، اور عصر پھر ایک نیا ریالٹی لے کے ہٹ کرتا ہے ہمیں، کہ کیا بتاتا ہے، جو بھی چیز اٹھتا ہے، عروج میں آتا ہے، وہ ایک ٹائم سب کچھ پھر نیچے بھی آتا ہے۔ جیسا خوبصورتی، جوانی اتنا خوبصورت ہے، مگر ایک ٹائم یہ سب کچھ ڈھل جانا ہے۔ یہی بتاتا ہے ہمیں۔ بس ایک ہستی ہے جو حی القیوم ہے، وہ ہے ہمارا رب العزت۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں باقی تو سب کو، ظہر کے ٹائم پہ جب عصر ہوتی ہے تو سب کو تو ایسے عروج میں سورج گیا تھا، مگر تھوڑی دیر میں سب کچھ ڈھل گیا سوائے میرے رب العزت کے۔ وہی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا اور حی القیوم ہے، اور پھر وہی ہے جو کل من علینا فان و ابقا، صرف ہر چیز فنا ہونی ہے، جو بچے گا وہ صرف اور صرف رب کا چہرہ، باقی ہر دنیا کا چیز ختم ہو جانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی چیز بہت خوبصورتی سے، فلاورز دیکھ لیجیے آپ، جو بھی چیز خوبصورت سے بلوم ہوتا ہے وہ ایک دن ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے عصر ہمیں ایک خاموشی سے ایک ریمائنڈر دے رہا ہوتا ہے، کیا کہ دیکھو ڈے آف ججمنٹ، قیامت آنی ہے اور ہم سب کو رب کے آگے جھکنے ہیں۔ تو ہم ابھی سے اپنے رب کے آگے جھکے، اور وہ رب کے آگے جھکے جو ہمارا رب رحمت والا ہے اور معاف کرنے والا رب ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں مغرب آ جاتا ہے، اب یہ ایک نیا دروازہ کھولتا ہے جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ
ایسا لگتا ہے جیسا ایک زندگی اور موت کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ کیسا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسا کہ دنیا اور برزخ کا ہے۔ دیکھیے، جب دن نکل کے جب رات ہوتی ہے نا، تو پھر ایک تفریح کا وہ عالم جو ہوتا ہے نا، وہ پھر ایک سکون میں آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ دیکھتے سٹارز نکلنے شروع ہوتے، اور جیسے جیسے آپ دیکھتے کہ گرمی کم ہوتے گیا، تھوڑا سا ٹھنڈک شروع ہو گیا، اور جو آدمی دن بھر کا تھکا ہارا تھا کام کر کے جاب کر کے، اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے جیسے جیسے مغرب کا ٹائم آتا ہے نا۔ وہ تو پاگل ہی ہوگا جو یہ سب چیز دیکھ کے بھی اس کو مغرب آیا، ظہر آیا، عصر آیا اور فجر آیا، اور اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اس کے لیے تو ایک دن آ رہے ہے اور ایک دن جا رہا ہے۔ مگر میں نے جیسا کہا تھا، جس کا پاس بصیرت ہے، جو رب کو جانتا ہے، وہ یہ دیکھ کے پھر کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ رب کی عظمت کو نہ پہچانے، اور وہ بولے کہ نہیں، یہ بھی وہی دن ہے جو صبح ہو رہی ہے، دن ہو رہی ہے۔ نہیں، اس کے لیے تو یہ اللہ کا ایک پاور ہے، ایک وزڈم ہے، جو وہ جانتا ہے کہ میرا رب نے کیسا پھر مغرب لے کے آیا اور زندگی میں ایک ٹھنڈک لا دیا۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب اتنا عظمت والا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ بھی اللہ کا لبیک کر کے جب مغرب کا اذان ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے پھر مجھے ایک مومنٹ دیا ہے، ایک ٹائم ایسے دیا ہے مغرب کا، جو مجھے رب کے آگے جھکنا چاہیے، جو میرے رب نے مجھے پکارا ہے، لبیک کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ رب جو ابھی تھوڑے ٹائم کے پہلے کیا ٹائم تھا، دن تھا، اور تھوڑے ٹائم کے بعد پھر سکون کے شام آ گئے، تو کیسے ہم رب کے آگے نہ جھکے؟ جب مغرب آئے تو کس طرح ہم بولے کہ ہم نہیں جھکیں گے؟ ہمارے لیے تو یہ بس ایک اور ہی ایک مغرب ہے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، یہ میرا رب نے ایک ایسے مجھے آیت بتائی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ جمعہ میں اللہ کا نشانی آیت ہے، اسی طرح اللہ کہتے دیکھو میں نے کیسے تھوڑے ٹائم پہ دن تھے اور کیسے تھوڑے ٹائم پہ شام بنا دیا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے آگے پھر سے جھکنا چاہیے۔ اب آتا ہے عشاء کا ٹائم، اور یہ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ہمارا فیصلہ کا ٹائم، اکاؤنٹ کا ٹائم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کیا کرتے؟ ہمارے لیے اکاؤنٹ، اب پورے دن کا حساب کا ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے رات آتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے، اور جب اپنے ہم جو بھی بندہ ہے اب اپنا گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے، اپنے کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے، سکون سے سب کام ختم ہو گئے اور ریسٹ کرتے ہیں، ہاں، پھر ایک بار کل کے لیے تیاری کرتا ہے کہ مجھے پھر سے فریش ہونا ہے کل صبح کے لیے، کہ میرا رب مجھے پھر ایک نیا دن دکھائے گا، اور اس کے لیے میں سو جاؤں تو میں کل اٹھ کے پھر میرے رب کا پوری طرح صحیح عبادت کر سکیں گے۔ تو پھر یہ جو ٹائم ہے نا، یہ ٹائم بہت صحیح ٹائم ہے، جو بندہ کو پھر سے ایک بار اپنے رب کا وہ کرتا ہے، وہ اپنا حساب کرتا ہے، مجھے رب نے دنیا میں کیوں بھیجا، کس مقصد سے میں یہاں پہ آئے ہوں، میرا کیا زندگی کا ہے۔ جب وہ اپنا حساب دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد رب کو یاد کرتا ہے، جب سکون ہو گیا، سب کام ختم ہو گیا، اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ ٹائم ایک بار پھر عشاء کے ٹائم اپنے رب کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہم سونے جائیں گے، ہمارا دن کا ایک پورا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم جب جو بندہ عشاء نہیں پڑھتا ہے، اس کو اپنا رب کا ملاقات کا کوئی وہ ڈر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، وہ بندہ جس کا پاس بصیرت نہ ہو دیکھنے کا رب کے کائنات کو، تو وہ فجر بھی آتا ہے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اسی طرح ختم ہوتا ہے، اور وہ بس اپنے رب کو یاد نہیں کرتا۔ مگر جو بصیرت والا انسان ہے، وہ جب سونے سے پہلے اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، یہ سوچ کے کہیں یہ میرا لاسٹ وقت تو نہیں ہے رب، کہیں میں ختم تو نہیں ہو جاؤں، تو اس سے پہلے
وہ سونے سے پہلے کہیں میں موت کی نیند نہ سو جاؤں، پھر اپنے رب کے آگے گھٹنا ٹیکتا ہے اور رب سے معافی مانگتا ہے اور رب کو پھر سے ایک دوسرا دن کا نیا دن کا آغاز کے لیے دعا کرتے۔ تو ہم بندے، ہم جو مسلمان ہیں، جو رب پکارتا ہے ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آیا پھر چلے گیا، پھر دوسرے ٹائم آ گیا، اوقات نماز کے ٹائم ہے، اوقات ہے، نہیں، یہ رب کو پہچاننے کا اوقات ہے اور رب کے عظمت کو جاننے کا اوقات ہے اور رب کے عظمت کو جان کے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دینے کے اوقات ہے۔ جب یہ سورج، چاند، تارے، ہر چیز، چرن پرن، جب سب کچھ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو اللہ کہتے اے بندہ، تو کیوں اپنے رب کے آگے نہیں جھکتا؟ جو بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ سب تھوڑا سا میرے بھائی بہن کے لیے یہ ریمائنڈر ہے کہ نماز چھوڑنے سے پہلے ایک ایک اوقات جب آئے تو آپ یاد کریے کہ یہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے اور یہ اوقات سے اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ کا شان اور عظمت دیکھو، کیسے انہوں نے فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء لے کے آئے۔ تو اب بھی تم نہیں سمجھیں گے تو پھر تم کب سمجھیں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نیکسٹ فرائیڈے پھر انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئیں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للإله سابغ النعم وخالق الإنسان من بعد العدم، فالحمد ثم الحمد ثم الحمد لك حمدا كثيرا طيبا يا رب لك. أعطيتنا خيرا كثيرا ربنا، سترت عن كل الورى عيوبنا، ثم الصلاة بعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم.